سوشل میڈیا پر اس وقت نور ولی محسود کا نام ٹاپ ٹرینڈنگ میں ہے۔ نور ولی محسود کون ہے؟ اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، نور ولی محسود کے بارے میں ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں، نور ولی محسود پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا موسٹ وانٹیڈ دہشت گرد، پہلی بات جو کہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اپنے دشمن کی پہچان سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ موجودہ ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کا امیر یعنی سربراہ ہے۔ اور یہ کب بنا؟ اصل میں 26 جون 1978 کو یہ پیدا ہوتا ہے وزیرستان میں، اور یہ مقصود قبیلہ ہے۔ اور مقصود قبیلہ ہے جو ہے، اس میں 2007 میں بیت اللہ مسعود نے بنیاد رکھی تحریک طالبان پاکستان کی، یہ کہہ کر کہ یہ امریکہ جو افغانستان میں کر رہا ہے اس کے خلاف یہ بنائی جا رہی ہے۔ یہ انہوں نے بنائی، یہ اسی وقت اس کے ساتھ جڑ گیا۔ یہ اس سے پہلے مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اور اسکول کالج کا بھی پڑھا ہوا نوجوان تھا۔ یہ اس کے ساتھ شامل ہوا اور پھر یہ مختلف کارروائیوں میں شامل رہا۔ اس کے بعد بیت اللہ مسعود کی 2009 میں جو ہے وفات ہوتی ہے، تو اس کے بعد فضل اللہ، مولوی فضل اللہ جو ہے وہ امیر بنا دیے جاتے ہیں۔ اور مولوی فضل اللہ کے ساتھ بھی یہ نور اللہ جو تھا، نور ولی مسعود جو تھا، یہ موجود رہا اور اس نے اپنی کارروائیوں جو ہے کرتا رہا۔ اسی دوران اس نے کتاب بھی لکھی، وزیرستان مسعود انقلاب، وزیرستان برطانوی سامراج سے امریکی سامراج، یہ اس نے کتاب بھی لکھی۔ اور یہ اس کتاب کو لے کر اس نے بڑا اس کا پروپیگنڈا بھی کیا اور بڑا سوشل میڈیا پر بھی یہ رہا، اور یہ ایک دور میں ترجمان بھی رہا۔ بیت اللہ مسعود کے بعد فضل اللہ نے اس کو وزیرستان میں امیر مقرر کیا، لیکن پھر فضل اللہ ایک امریکی ڈرون حملے میں مارے جاتے ہیں 2016 میں، تو اس کو امیر بنایا جاتا ہے اور یہ فرار ہو کر افغانستان چلا جاتا ہے۔ اب جا کر یہ افغانستان میں کیا کرتا ہے؟ افغانستان میں جا کر یہ ٹی ٹی پی، ایک نئی ٹی ٹی پی کی بنیاد رکھتا ہے۔ یعنی وہ ٹی ٹی پی بیت اللہ مسعود والی تو موجود ہی تھی، لیکن اس نے اس کی راہیں جو ہیں الگ کر دی۔ اس نے یہ کیا کہ اس نے نہ امریکہ نہ رشیا کسی دشمن کو بھی خاطر میں نہ لاتے ہوئے سیدھا پاکستان کے خلاف جو ہے کارروائیوں کا آغاز کیا۔ اس نے مختلف گروہ جو تھے ان کو اپنے ساتھ شامل کیا، ان کو ٹی ٹی پی کا حصہ بنایا۔ طالبان کی حکومت جب 2021 میں آئی تو اس نے ان کو ساتھ شامل کیا۔ وہ اس کے ساتھ رابطے میں پہلے سے، جب امریکہ کے خلاف وہ جہاد کر رہے تھے اس وقت سے اس کے رابطے میں تھے، لہٰذا اس نے کابل میں اپنا ہیڈ آفس بنا لیا اور وہاں سے یہ پاکستان میں تحریب کاری شروع ہوا۔ تحریب کاری کیسے شروع ہوا؟ یہ اصل میں بات ہے، وہ یہ ہے کہ فنڈنگ جو تھی وہ ہندوستان اس کو کر رہا تھا، جو کہ براہ راست فنڈنگ تو نہیں ہوتی ہے، لیکن افغانستان میں بھارت کے بہت سارے ایسے ذرائع موجود ہیں جو تجارتی ذرائع ہیں، وہاں سے اس کو فنڈنگ کی جاتی رہی، اور اسی فنڈنگ کے نتیجے میں یہ نئے لوگ بھرتی کرتا ہے، اور پھر پاکستان کے سیکورٹی ادارے، پاکستان کی پولیس، پاکستان کے ہاسپٹلز، وہاں پر دہشت گردی کرتا چلا گیا، اور یہ سب سے زیادہ موسٹ وانٹیڈ دہشت گرد بنتا ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ امریکہ کے لیے بھی۔ تو نور ولی مسعود جو ہے، اس کی یہ داستان ہے کہ یہ کس طرح سے اٹھا، کس طرح سے اس نے جو ہے پاکستان کے خلاف تحریک طالبان پاکستان کا نام استعمال کیا، اور اس کے بعد اس نے ایک ایسا گروہ ترتیب دیا جو صرف پاکستان میں فتنہ ہندوستان کو نہ صرف سپورٹ کرتا تھا بلکہ مین پاور بھی فراہم کرتا ہے۔ تو افغانستان کے ساتھ ہمارا ہمیشہ یہ بات رہی کہ افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں، جو کہ نور ولی مسعود کے کو امیر مانتے ہیں اور پاکستان پر حملے کرتے ہیں، ان کو نکالا جائے۔ پاکستان تو بڑے عرصے سے یہ تقاضا کرتا رہا ہے کہ ان کو نکالیں، کیونکہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، طالبان نے 10 ارب روپیہ مانگا تھا اس کے لیے۔ اچھا جی، طالبان نے ٹی ٹی پی کو نکالنے کے لیے 10 ارب روپیہ مانگا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے وزیر دفاع جو ہے انہوں نے آن دا فلور آف ہاؤس کہا ہے اس بات کو کہ افغانستان میں طالبان حکومت نے ہم سے 10 ارب روپیہ مانگا تھا کہ ہم ان کو پاکستان کے خلاف کارروائی سے روک کر افغانستان کے دور پار علاقوں تک جو ہے منتقل کر دیتے ہیں، لیکن یہ کیوں نہ ہوا؟ جب ان سے گارنٹی مانگی گئی تو یہ گارنٹی نہ دے سکے طالبان کہ یہ بعد میں پاکستان کے خلاف کارروائیاں نہیں کریں گے۔ دیکھیں، اگر افغان سرزمین
پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو یہ سب سے زیادہ افسوسناک ہے، کیونکہ پاکستان 60 لاکھ افغان مہاجرین کو نہ صرف تحفظ فراہم کرتا رہا ہے بلکہ ان کی خوراک، ان کی ادویات، ان کی تعلیم اس پر خرچ کرتا رہا ہے، اور پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود ہم نے طالبان کا ساتھ دیا۔ آج سے نہیں، جب رشیا آیا تھا تب بھی، جب امریکہ نے جانا تھا تب بھی، ہمیشہ ہم نے افغانستان کے لوگوں کی بھلائی چاہی۔ سر ہمیشہ ہم نے ان کی بھلائی چاہیے اور انہوں نے ہماری جڑیں کاٹی۔ یہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو نور ولی مسعود ہے، اس کی بہترین مثال ہے کہ افغانستان کے اندر سے پاکستان پر جو ہے دہشت گردانہ جو ہے حملے ہوتے ہیں، اور نور ولی مسعود ان میں جو ہے شامل ہے، اور یہ اور اس کا گروہ اس میں شامل ہے، اور ان کے خاتمے تک اب پاکستان جو ہے تہیہ کی وہ ہے کہ وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ تو یہ نور ولی مسعود کی کہانی ہے۔ بیت اللہ مسعود کا یہ قریبی عزیز اور قبیلہ دار بھی تھا، اور اس کے بعد فضل اللہ نے اس کو مزید پروموٹ کیا، وزیرستان میں امیر بنایا، اور اس کے بعد فضل اللہ کی موت کے بعد یہ امیر بنا، اور پھر یہ افغانستان منتقل ہو گیا، اور وہاں مختلف گروہ کو اپنے ساتھ شامل کر کے پاکستان کے خلاف جو تحریبی کارروائیاں تھیں وہ کرنا شروع ہوا۔ بہت شکریہ عامر بھائی جی۔ بالکل نور ولی مسعود افغانستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتا رہا۔ نور ولی مسعود کے بارے میں عامر رضا نے آپ کو تفصیل سے بتایا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ فضل اللہ ایک امریکی ڈون حملے میں مارے جاتے ہیں 2016 میں، تو اس کو امیر بنایا جاتا ہے اور یہ فرار ہو کر افغانستان چلا جاتا ہے۔ اب جا کر یہ افغانستان میں کیا کرتا ہے؟ افغانستان میں جا کر یہ ٹی ٹی پی، ایک نئی ٹی ٹی پی کی بنیاد رکھتا ہے، یعنی وہ ٹی ٹی پی بیت اللہ مسعود والی تو موجود ہی تھی، لیکن اس نے اس کی راہیں جو ہیں الگ کر دیں۔ اس نے یہ کیا کہ اس نے نہ امریکہ نہ رشیا کسی دشمن کو بھی خاطر میں نہ لاتے ہوئے سیدھا پاکستان کے خلاف جو ہے کارروائیوں کا آغاز کیا۔ اس نے مختلف گروہ جو تھے ان کو اپنے ساتھ شامل کیا، ان کو ٹی ٹی پی کا حصہ بنایا۔ طالبان کی حکومت جب 2021 میں آئی تو اس نے ان کو ساتھ شامل کیا۔ وہ اس کے ساتھ رابطے میں پہلے سے، جب امریکہ کے خلاف وہ جہاد کر رہے تھے اس وقت سے اس کے رابطے میں تھے، لہٰذا اس نے کابل میں اپنا ہیڈ آفس بنا لیا، اور وہاں سے یہ پاکستان میں تحریب کاری شروع ہوا۔ افغانستان میں بھارت کے بہت سارے ایسے ذرائع موجود ہیں جو تجارتی ذرائع ہیں، وہاں سے اس کو فنڈنگ کی جاتی رہی، اور اسی فنڈنگ کے نتیجے میں یہ نئے لوگ بھرتی کرتا ہے، اور پھر پاکستان کے سیکورٹی ادارے، پاکستان کی پولیس، پاکستان کے ہاسپٹلز، وہاں پر دہشت گردی کرتا چلا گیا، اور یہ سب سے زیادہ موسٹ وانٹیڈ دہشت گرد بنتا ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ امریکہ کے لیے بھی۔ تو نور ولی مسعود جو ہے اس کی یہ داستان ہے کہ یہ کس طرح سے اٹھا، کس طرح سے اس نے جو ہے پاکستان کے خلاف تحریک طالبان پاکستان کا نام استعمال کیا، اور اس کے بعد اس نے ایک ایسا گروہ ترتیب دیا جو صرف پاکستان میں فی الحال ہندوستان کو نہ صرف سپورٹ کرتا تھا بلکہ مین پاور بھی فراہم کرتا ہے۔